یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، والی بے کساں یا امام زمان، المدد المدد ہادی انس و جان۔ بعض افراد اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آج جشن تاج پوشی امام زمانہ، تو باقاعدہ اس کی پوسٹ بھی بنا کر لگائی جاتی ہیں کہ تاج پوشی امام زمانہ انتہائی، کیونکہ تو بہری حضرات مثلا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے امام وہ تو اس قسم کی تمام شان و شوکت اور جاہ و حشم جو دنیاوی بادشاہ کے ہوتے ہیں ان سے بہت دور ہے ان کی سیرت، تو لہٰذا جس جملے کو استعمال کرنا بالکل بھی نامناسب ہے کہ تاج کا لفظ جس کے اندر آ جائے، تاج پوشی وغیرہ کا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہم اس تاج کی بات ہی نہیں کر رہے جو دنیاوی بادشاہ کچھ دھاتوں کے، سونے اور جواہرات کے تاج وغیرہ پہنتے ہیں، یہ کب کہا ہے ہم نے؟ نہ کسی بھی شخص کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی تاج جیسے خود ہی ایجاد کر کے کہ ہم اس قسم کے کسی تاج پہنائے جانے کے قائل ہیں شیعہ حضرات۔ تو دیکھیے الفاظ کو پکڑ کر اس طرح سے مخالفت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے مراد دنیاوی تاج نہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دی جائے، بہت سارے محاورے نہیں ہوتے، مثلا آپ اخبارات میں پڑھتی رہتی ہیں، باتیں تو اچھی نہیں کہ مثلا لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور پورے خاندان کی ناک کٹ گئی، اب آپ کہیں کہ بتائیے ایک ایک آدمی کی ناک چیک کرتے پھر رہے ہیں، بھائی محاورے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے، ناک کٹنے سے مراد جناب یہ تو واقعہ ایسا ہو گیا کہ پورے خاندان کی غیرت کا جنازہ نکل گیا مثلا۔ اب کیا ہے کہ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ غیرت کہیں مجسم ہو کر کسی چارپائی وغیرہ پہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا، نہیں، محاورے کے طور پر ہے۔ تو خوشی سے شادی مرگ کی کیفیت ہو گئی، تو یہ استعارے ہیں، اشارے ہیں، عربی میں بھی اردو زبان میں بھی مختلف جگہوں کے پر جو ہیں یہ سب چیزیں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاج تو فارسی میں بھی اسی تاج کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے، پوشی معنی پہننا، اور یہاں پر سر پر رکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے اصل میں۔ اور کتنی احادیث کے اندر بھی پیغمبر کی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی کہ امامہ ملائکہ اور ہم عربوں کا تاج ہے، یعنی تاج کا لفظ کوئی معیوب لفظ نہیں روایات کے اندر سمجھا گیا، باقاعدہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کو لکھا۔ اسی طریقے سے جو جواہر الکلام ہے اس میں یہ ہے کہ عید غدیر کے دن رسول نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے سر پر امامہ باندھا تھا، عید غدیر کے دن باقاعدہ، بلکہ روایت کے اندر یوں ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے سر پر امامہ باندھا، اس کا شملہ سینے پر چھوڑ دیا اور پچھلے شملے کو 4 انگل کم کر دیا اگلے سے، اور پھر کہا کہ اے علی آگے بڑھو، وہ آگے بڑھے، کہا 2 قدم پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہوئے، پھر فرمایا ملائکہ کے تاج ایسے ہوتے ہیں۔ اور اس روایت کو آیت اللہ مرشی نجفی نے جو احقاق الحق کی جو شرح لکھی ہے کہ روز محشر پیغمبر اسلام کائنات کی بادشاہی کا تاج رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور وہ تاج نور کا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی کوئی معیوب باتوں میں نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی تاج تو پیغمبر کیسے دنیاوی بادشاہوں کی طرح سے تاج، تو دوسرے تاج کی بات ہو رہی، نورانی تاج کی بات ہو رہی، تو وہ تاج نور کا تاج ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے اعمالی شیخ مفید میں بھی ہے، اعمالی شیخ توسی میں بھی ہے، اور بلکہ یہ تو اس کے علاوہ بھی جو زیارت امیر المومنین ہے اس میں امیر المومنین کو تاج الاوصیاء کہا گیا اور کہہ کے سلام کیا گیا، اوصیاء کے تاج۔ تو تاج اگر کوئی بہت ہی نامناسب قسم کا جملہ ہوتا تو زیارت امیر المومنین میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا اس کو۔ اور اعمالی شیخ توسی اور شیخ مفید کی جو روایت ہے اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ روز محشر امیر المومنین علی علیہ السلام کے سر اقدس پر جو تاج ہوگا اس کی نور کی ضوء سے اہل محشر کی آنکھیں چندیا جائیں گی، اور پھر علی کو ندا دی جائے گی کہ آپ قسیم جنت و نار ہیں، اپنے محب کو جنت میں لے جائیے اور اپنے دشمن کو جہنم میں ڈال دیجئے۔ اور اس تاج کے 4 رکن ہوں گے، ہر رکن پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی مفتاح الجنہ۔ درود بھیجیے محمد۔
اسی لحاظ سے علامہ امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، نہیں بلکہ جو ایک اور روایت بھی آ گئی سامنے کہ روز محشر امیر المومنین جنت کے ایک ناقے پر سوار ہوں گے اور آپ کے سر پر نور کا تاج ہوگا جس کے 70 گوشے یعنی کنگورے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑا ہوگا، جس میں سے ہر یاقوت کی روشنی 3 دن کی مسافت کے فاصلے تک پہنچے گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ امینی نے بھی باقاعدہ الغدیر کے اندر بلکہ ایک دعا ایک اور بھی سامنے آ گئی کہ دعا عبرات کا بھی ہے کہ پروردگار میں تجھ سے تقرب چاہتا ہوں اس فرد اول کے ذریعے جس کو تو نے تاج جلالت پہنایا ہے۔ اور علامہ امینی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے جو میدان غدیر میں جو امامہ امیر المومنین کے سر پر بطور تاج یعنی جو پہنایا تھا اس کا نام صحاب تھا، صحاب اس امامے کا نام تھا۔ تو لہٰذا 9 ربیع الاول کے دن امام زمانہ کی جو تاج پوشی کا دن ہے، اس کو تاج پوشی کا دن کہنا ان کی شان کے بالکل مطابق ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے علماء رسول اور ائمہ کے لیے اس قسم کے الفاظ کا انتخاب نہ کرتے جب ان کے لیے مناسب ہے یہ جملہ۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کسی دنیاوی تاج کی بات نہیں کر رہے ہیں، نورانی تاج کی بات ہو رہی ہے اور تاج ولایت کی بات ہو رہی ہے، تاج امامت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کہنا بالکل بھی نہ صرف یہ کہ غیر موضوع نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ روایات میں بھی اس قسم کے تاج کا تذکرہ آیا ہے۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ بوری حضرات اس دن کو تاج پوشی کا دن اپنے لیے ان کے لیے قرار دیتے ہیں، تو اگر وہ قرار دیتے ہیں ان کو قرار دینے دیجیے، اس سے ہم اپنی چیزوں سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے نا۔ مثلا ہم بھی سبیلے لگاتے ہیں اور جو ہندوؤں کے جو اپنے فیسٹیول ہوتے ہیں ان کی جو عبادات ہوتی ہیں اس میں ان کے ہاں بھی سبیلے لگائی جاتی، تو ہم کہیں گے کیونکہ ہندو لگاتے ہیں سبیلے تو ہم اپنے ہاں سے ان سبیلوں کا سلسلہ بند کر دیں۔ کچھ چیزیں اگر وہ لوگ کر رہے ہیں اور دوسروں کے اندر بھی رائج ہے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم پر بوہریوں کی مشابہت کا جو ہے وہ الزام لگایا جائے۔ اور کتنے ہی علماء کے دیکھیے فتاوے اس سلسلے میں ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن، جیسے کہ ابھی میں نے آیت اللہ سعید الحکیم اور دیگر مراجع اور بھی بہت تھے لیکن اتنا وقت نہیں کہ ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔